اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن کے متعلق یہ کہا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے یہ کہا گیا، پورا عرب ہل کر رہ گیا، تہلکہ مچ گیا پورے عرب کے اندر۔ بت پرستی، گندگی، بدعات، خرافات، شراب، جوا، سٹا، سارے جتنے بد اعمال وہاں پہ انجام دیے جاتے تھے سب سرزمین عرب سے ختم ہو گئے، اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑا اس قرآن مجید کی دعوت کا۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ تحت ادیم السماء، یعنی اس آسمان کے نیچے واحد ایک کتاب ہے جو بالکل پیور فارم میں ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس رب ذوالجلال کا کلام ہے جو کہ ہر انسانی ملاوٹ سے پاک ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ خدا کا فضل ہے، اور اس کے نزول پہ تو انسانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ بیان دیکھیں کیسے کفر کر سکتے ہو تم، حالانکہ تم پہ خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ نماز میں آتے ہیں، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، فجر کی نماز میں آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، کچھ نہیں پتہ کیا کہا گیا، کیا اللہ نے فرمایا، کیا حکم ہے اس میں۔ گھر جا کے ترجمہ کھولنے کی توفیق کتنوں کو ہوتی ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ تو یہ قابل غور مقام ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خدا کی کتاب کی طرف آئے، اس کو کھولے، سچا طالب علم بن جائے خدا کی کتاب اور اس کو سیکھے۔ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا قرآن مجید سے تاثر لیتے تھے، صحابہ اکرام کتنا قرآن مجید سے تاثر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی کچھ آیات کی تلاوت کی گئی، غالباً ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، یہاں تک کہ جب اس مقام پہ پہنچے جو ایک مخصوص مقام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ تو یہ قرآن مجید کا تاثر تھا جو کہ دلوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ان دلوں کے اوپر ہوتا ہے جو دل پاک ہوتے ہیں، جو دل پتھر نہیں ہو جاتے، جو دل سخت نہیں ہو جاتے، ان دلوں کے اوپر اس کا تاثر ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی قلوب ہوتے ہیں جن کے سامنے اگر جبریل علیہ السلام بھی آ جائیں، خود خدا بھی آ جائے، تو ان کے دل ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ جیوز کے بارے میں کہا گیا، یہودیوں کے بارے میں، کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے بعض پتھر ہیں وہ چٹانوں سے گرتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، بعض چٹانوں میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان کا دل سخت ہونے پہ آتا ہے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیسے انسیڈنٹ دنیا کے اندر ہو جائیں، کیسے ہی حادثات، کیسے ہی معاملات دنیا کے اندر ہو جائیں، اس کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک خاص صفت کو بیان فرمایا ہے۔ اس قرآن مجید کے تاثر سے جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو خاص شغف ہوتا ہے اور ایک تعلق ہوتا ہے اس کلام کے ساتھ میں، جو شب و روز اس کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ان کی راتیں بیتتی ہیں یا اکثر اوقات اس کے ساتھ میں صرف کرتے ہیں وہ، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب الہی کے تاثر سے۔ تو اگر یہ آپ میں سے کسی کو یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ خوش ہو جائیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ آپ بھی انہی بندوں میں شامل۔ سورہ آل عمران، قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں، اور ان 114 سورہ میں یہ تیسرے نمبر کی سورہ ہے۔ پہلے نمبر کی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ ان سب کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ ایسا کا ایسا اتر نہیں گیا آسمان سے کہ دے دیا گیا ہو کہ لیجیے صاحب اور یہ آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، بلکہ قرآن مجید کے نزول ہم جانتے ہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اور وہ 24 سال یا 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو یہ 23 سال ایک لمبی مدت ہے، جیسے جیسے حالات آتے رہے ویسے ویسے وحی کا نزول ہوتا رہا۔ اب یہ کلام ہمارے سامنے ہے، کیونکہ کتابی شکل ایک دینا تھی، اسی حساب سے ان صورتوں کی ترتیب جو ہے رکھی گئی ہے۔ پہلے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران۔ قرآن مجید کے نزول کے 2 مقامات ہیں، ادوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو کہ مکہ میں گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم و بیش 13 برس۔ ایک وہ وقت ہے جو آپ نے مدینہ میں گزارا، جہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی، اور لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے جو کہ میجورٹی میں تھے، اور ان کو دشمنوں سے واسطہ پڑ رہا تھا، منافقین سے بھی واسطہ پڑ رہا تھا، اہل کتاب سے بھی واسطہ پڑ رہا تھا ان کو۔ مدینے میں آ کر ہی بہت سارے احکامات ہیں جو کہ فرض ہوئے ہیں مسلمانوں پہ۔ شراب کی حرمت، سود کی حرمت تو بہت آخر میں ہوئی، اسی طرح سے نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کا اہتمام، زکوٰۃ کا اجتماعی انتظام، اسی طرح سے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا التزام، یہ بھی مدنی دور کے اندر ہوا۔ مکے کے اندر اس طرح آپ حکم نہیں دے سکتے تھے، بلکہ مدنی دور کے اندر جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اسی طرح سے دیگر جو احکامات یا مناہی ہیں وہ سب مدینے کے اندر خاص کر ہوئے۔ جب صحابہ کرام ایمان میں مضبوط ہو گئے، جب میجورٹی قائم ہو گئی، جب ان کے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو گیا، تو پھر مدنی دور کے اندر یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہودیوں سے بھی سابقہ پڑا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہودی تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، ان کو بھی کتاب دی گئی، ان کے پاس بھی نبی اور پیغمبر آئے جنہوں نے ان کو سیدھا سچا راستہ دکھایا، ان کے پاس بھی خدا کی کتابیں آئیں، لیکن انہوں نے کتاب کو فراموش کیا،
جو خدا کی کتاب کی قدر کرنا چاہیے تھی ان لوگوں نے نہیں کی، بلکہ فرقہ فرقہ ہو گئے۔ احساس یہ نہیں ہوا کہ ہم فرقہ فرقہ ہو گئے، احساس ان کا یہ کام کر رہا تھا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ جو جس کے بعد دین کا جو حصہ تھا، جو فرقہ تھا، وہ اس پہ بالکل مطمئن تھا، سیٹسفائیڈ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک فرقے کا کہنا مان لو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اور وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر خدا کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ سے مضبوطی سے چمٹ گیا، اللہ تعالیٰ کو تھام لیا، تو وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا گیا۔ یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تم سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تمہارا بھلا نہیں چاہتا، اور میں بتا چکا ہوں ان لوگوں نے اپنی کتاب کے ساتھ میں کھلواڑ کیا تھا، اس کو باغیچہ اطفال بنا لیا تھا اور فرقہ فرقہ ہو گئے تھے، تو ایمان والوں کی خوشی سے بھی وہ خوش نہیں تھے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ تم ان کے کہنے پہ مت چلو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو تمہیں کافر بنا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر یا ان کی بڑی روحانی باتوں میں آ کر تم ایسا نہ ہو کہ کافر ہو جاؤ۔ اور پھر بڑی تعجب کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے کافر ہو سکتے ہو۔ ابھی بتایا کہ تم کافر بنا دیں گے تمہیں، اور پھر فوراً ایک بات کہہ دی کہ تم کافر ہو کیسے سکتے ہو حالانکہ تم پر خدا کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ معجزہ تمہارے درمیان موجود ہے، خدا کے رسول موجود ہیں جو تمہارے درمیان آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ فرمایا جس شخص نے اللہ کو تھام لیا تو وہ ہدایت پا گیا، کہ جب خدا کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر کیسے ہم دوسروں کی باتوں میں آ سکتے ہیں، کیسے ان صاحب نے وہ کہا، ان صاحب نے یہ بات کہی، یہ بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، دوسری قوموں کی باتوں میں آ جائیں یا ان لوگوں کی باتوں میں آ جائیں جو کہ منحرف ہیں، جن کے دین کا کوئی اتا پتہ نہیں، جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو لوگ مشرک ہیں۔ کیسے ایک مسلمان، ایک خدا کی کتاب پہ ایمان رکھنے والا جس کے پاس خدا کی آیات موجود ہیں، وہ خدا کی آیات کو پڑھتا ہے اور پھر وہ دوسروں کو کہنے میں آ جائے، بڑی تعجب کی بات ہے، اور دوسروں کے کہنے میں آ کر کے وہ اپنے ایمان کھو بیٹھے اور وہ کافر ہو جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے کافر ہو سکتے ہو تمہارے درمیان تو خدا کا کلام موجود ہے، اس کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ مقام توجہ ہے، پڑھی تو جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوتی، ہم اس طرف نہیں آتے۔ ہماری توجہات کا مرکز دنیا بنی ہوئی ہے، ہماری توجہات کا مقصد کچھ اور ہی ہے، دیندار طبقے میں ہماری توجہات کا مرکز ہی کچھ اور ہے۔ تو توجہ کا مرکز ہمیں بنانا ہے خدا کی کتاب کی آیات کو، یہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ آپ انداز بیان دیکھیں کیسے کفر کر سکتے ہو تم حالانکہ تم پہ خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ نماز میں آتے ہیں، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، فجر کی نماز میں آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، کچھ نہیں پتہ کیا کہا گیا، کیا اللہ نے فرمایا، کیا حکم ہے اس میں، گھر جا کے ترجمہ کھولنے کی توفیق کتنوں کو ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ قابل غور مقام ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خدا کی کتاب کی طرف آئے، اس کو کھولے، سچا طالب علم بن جائے خدا کی کتاب کو اور اس کو سیکھے۔ آگے بیان فرمایا گیا فقط ہدیہ الی صراط مستقیم، اس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے، جس نے اللہ کو تھام لیا۔ اللہ کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اللہ کو تھام لیا۔ ابھی آگے آیت آئے گی جس سے واضح ہوگا۔